وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جو معجزے عطا فرمائے ان کو ذکر فرمایا۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ کی وہ خصوصیات جو پروردگار عالم نے ان کو عطا فرمائیں ان کا تذکرہ گزرا۔ اس آیت میں فرمایا وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ فرزند جو حضرت مریم کے بطن سے دنیا پہ آنے والا ہے یہ رسول ہوگا، اس کو ہم رسول بنا کر بھیجیں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ اپنے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور اس آیت میں فرمایا کہ وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف۔ تو یہ دونوں قابل جمع چیزیں ہیں، ان کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں پوری بشریت کی طرف، جو ان کی شان نبوت ہے، جو نبوت کے حوالے سے ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری بشریت کے لیے، لہٰذا اگر وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ عالمی سطح پہ ان کی نبوت ہے، لیکن ان کی رسالت جو ایک خاص ذمہ داری ہے اس کے بارے میں جو آیات ہیں اس میں کبھی ملے گا فرعون کی طرف، کبھی بنی اسرائیل کی طرف، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ بھی ان کی نبوت بھی عمومی ہے لیکن رسالت ان کی بھی خاص طور پہ بنی اسرائیل کے لیے تھی، جو ایک بڑی ذمہ داری تھی ان کی، وہ بنی اسرائیل مد نظر تھے۔ لہذا اس آیت میں بھی فرمایا وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور رسول ہوں گے وہ بنی اسرائیل کی طرف، یعنی جو ان کی رسالت کی ذمہ داری ہے، وہ جو بڑی ذمہ داری ہے ان کی، وہ بنی اسرائیل کی بنسبت ہوگی۔ انی قد جئتکم، یہاں پہ پروردگار عالم نے جو ان کی خصوصیات تھیں ان کو بیان فرمایا۔ یہاں سے حضرت عیسیٰ کی، یہ قرآن کریم کی روش ہے، بغیر اس کے مقدمہ بیان کیے کہ اب انہوں نے کہا، اب جب ان کی بعثت ہوئی، جب وہ مبعوث ہوئے تو انہوں نے کہا آنن دفعتن، ایک مطلب بیان ہو رہا ہے، اسی میں ایک دوسری بات جو ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی حضرت عیسیٰ کی اب گفتگو یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یقیناً میں تمہاری طرف لایا ہوں پروردگار عالم کی طرف سے آیت اور معجزہ، یعنی جیسا کہ ایک نبی کو، ایک رسول کو اپنی نبوت اور رسالت کے اس بات کے لیے معجزہ کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے پاس معجزہ ہے، کیونکہ معمولاً افراد جو منکر ہوتے تھے وہ یہی کہتے تھے انبیاء کو کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں
واقعاً الہی نمائندے ہیں تو پھر معجزہ لائیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے بتایا کہ میرے پاس آیت ہے، معجزہ ہے، نشانی ہے۔ وہ معجزہ کون سا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین، میں خلق کرتا ہوں تمہارے لیے من الطین، مٹی سے، گیلی مٹی سے میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں کہیئۃ الطیر، ایک پرندے کی شکل جیسی ایک چیز، جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے تو مٹی سے اسی کی صورت، اسی کی شکل میں خلق کرتا ہوں۔ یہاں پہ خلق کرنا، خالق، یہ فقط جو چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، جو پروردگار عالم کی خصوصیت ہے، فقط اس کے لیے لفظ خالق استعمال نہیں ہوتا، بلکہ جو کسی چیز کو، کسی چیز کے اجزاء کو اکٹھا کرتا ہے، اس کے لیے بھی خالق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسا یہاں پہ حضرت عیسیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، یا قرآن کریم میں مثال کے طور پہ رازق کے الفاظ ہیں، واللہ خیر الرازقین، تو اور بھی رازق ہیں۔ اسی طرح خالق، پروردگار عالم کے علاوہ اس معنی میں کہ کسی چیز کو بنانا، اس کے اجزاء کو اکٹھا کرنا، یہ استعمال ہوتا ہے دوسرے افراد کے لیے بھی۔ میں ایک پرندے کی شکل، ایک اس کی صورت، اس کو خلق کرتا ہوں، بناتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ، اور اس میں سور پھونکتا ہوں، اس میں روح پھونکتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا، تو وہ پرندہ ہو جاتا ہے، فَيَكُونُ طَيْرًا یعنی وہ صحیح پرندہ ہوتا ہے، اس میں اڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جو دوسرے پرندے جیسے فضا میں موجود ہیں، زمین پہ موجود ہیں، اسی طرح سے وہ ایک پرندہ بنتا ہے بِإِذْنِ اللہ، لیکن یہ پرندہ بنتا ہے اللہ کے اذن سے، خدا کے ارادے سے، خدا کی مشیت سے۔ یعنی میں اس خلقت میں، ان اجزاء کو اکٹھا کرنے میں، اس نفخ صور میں اکیلا نہیں ہوں۔ اسی وجہ سے معجزے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اذن خدا ہوتا ہے یہ معجزہ، اگرچہ وہ نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں اکمہ کو بری کرتا ہوں، اس کو شفا دیتا ہوں، اس کے مرض کو دور کرتا ہوں۔ اکمہ جو شکم مادر سے جو انسان دنیا پہ آتا ہے تو اس وقت ہی وہ نابینا ہوتا ہے، اس کو اکمہ کہتے ہیں۔ لہٰذا ایسے افراد، ان کو بھی میں بری، کسی چیز کو الگ کرنا، جدا کرنا، لہٰذا براءت اسی سے ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ میں اس سے بری الذمہ ہوں، میں براءت اختیار کرتا ہوں، یہ میں اس سے الگ ہوں، میں اس سے جدا ہوں، تو میں اس سے مرض کو الگ کرتا ہوں۔ کس سے؟ جو دنیا پہ آیا ہے تو وہ نابینا ہے، اس کو میں شفا دیتا ہوں۔ والابرص، جو برس کے مرض میں مبتلا ہے، اس کو میں شفا دیتا ہوں، اس کا میں علاج کرتا ہوں۔ یہاں پہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ان تمام معجزات کو بعض افکار کے مالک لوگ ان کی توجیہ اور تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مانوی طور پہ جو بصیرت جن میں نہیں تھی، یا اس قسم کے، دیکھیں بصیرت جب کسی میں نہیں ہے، اس کو آگاہی دینا، اس کو علم دینا، یہ تو ہر نبی کرتا ہے۔ اس میں کون سی ایسی خصوصیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ کے معجزات کے طور پہ آیا کا لفظ اس سے پہلے موجود ہے؟ تو وہ کون سی ایسی خصوصیت ہے حضرت عیسیٰ کہیں جو گمراہی پہ ہوتے ہیں، مثلا میں ان کو صحیح راستے پہ لاتا ہوں؟ یہ تو کوئی بڑا معجزہ نہیں ہے، یہ تو سارے انبیاء کی ذمہ داری ہے، یہ تو غیر انبیاء جو انبیاء کے وارث ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا یہ معجزات، اس کے لحن سے، سیاق و سباق سے معلوم ہے کہ معجزات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کی مشیت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے ارادے سے۔ یہ بھی بہت خوبصورت سیاق ہے۔ دیکھیں، جب خلقت کی بات ہوئی کہ میں پرندہ بناتا ہوں اور اس میں نفخ صور ہوتا ہے تو وہ پرندہ بن جاتا ہے، وہاں پہ فرمایا بِإِذْنِ اللہ۔ لیکن جب شفا کا مرحلہ تھا، نابینا کا اور برس کے مریضوں کا، وہاں پہ بِإِذْنِ اللہ کی قید نہیں ہے، کیونکہ یہ عام افراد جو معجزات دکھاتے ہیں، یعنی دوسرے انبیاء، وہ یہ کام وہ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کاموں سے لوگوں کے دل میں الوہیت اور ربوبیت کا شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ ممکن ہے وہ کہیں کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے،
لیکن جہاں جہاں پہ یہ شبہ پیدا ہونے کا خطرہ تھا کہ لوگ حضرت عیسیٰ کو خالق نہ ماننے لگ جائیں، حضرت عیسیٰ کو الہ نہ ماننے لگ جائیں، وہاں پہ دیکھیں آپ خلقت کا تذکرہ بإذن اللہ، مردوں کو زندہ کرنے کا مسئلہ وہاں پہ بھی بإذن اللہ، اور اس میں بھی یہ مادی اور ظاہری مردے مراد ہیں، وگرنہ اگر مانوی طور پہ جو مردہ ہوتے ہیں جن کے ضمیر مردہ ہیں، اگر ان کو زندہ کرنا مراد ہے تو پھر کون سا معجزہ حضرت عیسیٰ کا؟ اس کے بعد فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، یعنی غیب کی خبریں دینا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ حضرت عیسیٰ غیب کی خبریں دیتے ہیں، کس چیز کی؟ جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جو ذخیرہ کر کے رکھتے ہو اس کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ یہاں پہ پھر دیکھیں، یہاں پھر بِإِذْنِ اللہ کا لفظ موجود نہیں ہے، کیونکہ غیبی خبر دینے سے بھی انسان ممکن ہے حیران ہوں، ایک انسان کو ولی خدا سمجھیں، لیکن غیب کی خبر دینے والے کو افراد خدا نہیں سمجھتے، لہذا یہاں بھی بِإِذْنِ اللہ کی قید، یہاں پہ بھی وہ لفظ موجود نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، یقیناً اس مسئلے میں یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ تمام معجزات ہیں تمہارے لیے، اس میں نشانی ہے تمہارے لیے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو، اگر تم واقعاً ایمان لانا چاہتے ہو اور تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اس فرد کے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں، تو یہ دلائل تمہارے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ اس کا عطف رسولن پہ ہے، لیکن یہاں پہ مقام تکلم، کیونکہ جو معجزات بیان ہوئے ہیں اس میں مقام تکلم ہے، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں میں یہ کام کرتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، لہٰذا اسی وجہ سے یہاں بھی مقام تکلم ہے۔ اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کے جو میرے سامنے ہے، من التورات، تورات جو تورات مجھ سے پہلے والی کتاب ہے، البتہ وہ تورات جو حقیقی تورات تھی، جو حضرت عیسیٰ کی جس تورات کی تعلیم دی گئی حضرت عیسیٰ کو، اس تورات کی بات ہے، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کرنے والا ہوں تمہارے لیے بعض چیزوں کو جو تم پر حرام کی گئی تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دوسری آیات میں اس کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ظلم کی وجہ سے بعض طیبات کو پروردگار عالم نے ان کے لیے حرام قرار دیا، تو یہ حضرت عیسیٰ نے ان کے لیے دوبارہ ان کو حلال قرار دیا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے معجزے لایا ہوں، آیت لایا ہوں، نشانی لایا ہوں۔ یہ ہر ایک معجزہ ایک سے بڑا معجزہ ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کے معجزہ ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونَ، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو اور میری اطاعت کرو۔ فقط تقوی الہی کافی نہیں، فقط پروردگار عالم کی معصیت سے بچنا کافی نہیں، انبیاء الہی پہ ایمان لانا ضروری ہے، ان کی اطاعت ضروری ہے، جیسے گزشتہ آیات میں رسول اللہ کے بارے میں فرمایا۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم تمام انبیاء پہ ایمان لائیں اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ ہم عمل کر کے ان کی اطاعت کا حق ادا کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔